أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کے عیب کو پاک رکھے، دور رکھے، اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. عزیزان گرامی، پاک ہم بھی ہیں. اسلام نے ہمیں پاک کیا ہے، ایمان نے ہمیں پاک کیا ہے، محبت اہل بیت نے ہمیں پاک کیا ہے. لیکن ویسے پاک نہیں ہیں جو پاک ہونے کا حق ہے. چلتے وقت کچھ بھی نہیں، اور اگر ذاتی اختلاف کی بنیاد کسی ایک سے ہو بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے اختلاف ہو جائے. بی بی خدیجہ الکبریٰ ہمارے لیے بے انتہا قابل احترام، قابل عزت، اور ان کی جو کردار ہے اور سیرت ہے اور جو شان ہے اور جو اس کی تعریف ہے وہ ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم بیان کر سکتے. بی بی ام سلمہ نے جو محبت کی آل رسول کے ساتھ، اور جس طرح جناب سیدہ اور ان کے بچوں کو بالکل اپنے سگے بچوں کی طریقے سے سمجھا اور پیار کیا، اس کی وجہ سے جو ان کی عزت اور جو ان کا وقار اور جو ان کا احترام ہمارے قوم کے لوگوں کے ذہن میں ہے، تو وہ سب کو معلوم. تو جہاں تک عزت کا سوال ہے، عزت کرتے ہیں، البتہ معصوم نہیں مانتے. رسول کی بیویوں کو ہم معصومہ نہیں مانتے، تو بہت سو کو ہم معصوم نہیں مانتے. یہ کیا ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کو معصوم مانیں؟ جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہم کو معصوم مانتے ہیں، اور نہیں مانتے تو عداوت کی بنیاد پر نہیں مانتے، یہ غلط ہے. ٹیکنیکل بنیاد پر نہیں مانتے، عداوت کی بنیاد پر نہیں، ٹیکنیکل بنیاد پر نہیں مانتے. اب آپ کہیں ٹیکنیکل بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں، عصمت کی ڈیفینیشن سمجھیے پہلے کیا ہے. عصمت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیدائش کے وقت سے لے کے موت کے وقت تک، یعنی پہلی سانس جو اس دنیا میں لے آدمی اور آخری سانس جو اس دنیا میں لے آدمی، ان بٹوین اس پورے ٹائم میں جان کے یا بھولے سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ جس سے سرزد نہ ہو وہ معصوم. کیا ڈیفینیشن ہے عصمت کی؟ کہ پیدائش کے وقت سے لے کے موت کے وقت جان کے یا بھولے سے چھوٹا یا بڑا کوئی گناہ بھی جس سے نہ ہو وہ معصوم. اب کہ یہ تو زوجاؤں کو آپ ٹیکنیکل کون سی بنیاد ہے جو نہیں شامل کرتے؟ تو ٹیکنیکل بنیاد میرے بھائی یہ ہے
کہ آدمی کیا بیٹا بیٹی پیدائش کے وقت اس کا بیٹا بیٹی ہے، یعنی آپ کا بیٹا جب پیدا ہوا تو آپ کا بیٹا تھا، جس لمحے وہ پیدا ہوا، جس سیکنڈ، اسی سیکنڈ وہ آپ کا بیٹا تھا۔ آپ کی بیٹی جو پیدا ہوئی وہ جس وقت پیدا ہوئی اس وقت ہی وہ آپ کی بیٹی تھی، گھنٹہ بھر بعد وہ آپ کی بیٹی نہیں قرار پائی، وہ پیدا ہی ہوئی آپ کی بیٹی کی حیثیت سے۔ آپ کا بیٹا پیدا ہوا تو پیدا ہی ہوا آپ کے بیٹے کی حیثیت سے، آپ کا بھائی پیدا ہوا تو آپ کے بھائی کی حیثیت سے پیدا ہی ہوا ہو، یہ نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی کسی کی بیوی پیدا نہیں ہوتی، دنیا میں کوئی کسی کی بیوی کی حیثیت سے کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوتی۔ ایک لڑکا الگ خاندان میں پیدا ہوا، ایک لڑکی الگ خاندان میں پیدا ہوئی، ملکوں کا فرق ہوتا ہے، شہروں کا فرق ہوتا ہے، زبانوں کا فرق ہوتا ہے، اور اس کے بعد زندگی کسی موڑ پر دونوں ملے یا دونوں خاندان ملے، ان کا بھائی ان کی شادی ہو جائے، ایج گروپ مل رہا تھا، کچھ تھا، ان کی شادی ہو جائے، شادی ہو گئی۔ اگر اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھے، اچھی نبھائی، پوری زندگی ساتھ رہتا ہے، مرتے مرتے ساتھ رہتا ہے۔ نہیں انڈرسٹینڈنگ بن پائی، نہیں ایک دوسرے سے مطمئن ہوئے، نہیں ایک دوسرے سے مزاج ملا، تھوڑے دنوں بعد الگ ہو جاتے ہیں۔ جب الگ ہو جاتے ہیں تو وہ عدے کے دن جو گزر جاتے ہیں تو وہ ایک لڑکی الگ ہے، ایک لڑکا الگ ہے، ایک آدمی الگ ہے، ایک عورت الگ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ تو اگر عصمت رسول کی بیویوں میں بڑھ جائے تو جب پیدا ہوئی جب تو معصومہ تھی نہیں، جس دن رسول سے شادی ہو گئی اس دن معصومہ ہو گئی۔ رسول کو اللہ نے حق طلاق سے محروم نہیں کیا ہے، اگر طلاق دے تو پھر معصومہ نہیں رہی۔ رجوع کرنے کا حق بھی ان کو ہے، اگر رجوع کر لے تو پھر معصومہ ہو گئی۔ یہ کیا کھیل ہے تماشا؟ آپ فرمایا ہم نے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر ازواج نبی کا تذکرہ ہے وہیں سے ہم نے یہ دلیل لی ہے کہ یہ معصومہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں پر ازواج نبی کا ذکر ہو رہا ہے وہاں کے اوپر یہ ذکر ہے کہ اے رسول کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو اگر تم تقوی الہی اختیار کرو۔ اور اس کے آگے ذکر ہے کہ اگر تم نیکیاں کرو گی تو تمہیں دونا ثواب ملے گا، اور اگر تم برائیاں کرو گی تو تمہیں دونا عذاب ملے گا۔ اگر معصومہ ہوتی تو برائی کا سوال ہی نہیں تھا، نہیں ہے۔ عذاب پیدا، معصوم کے لیے عذاب پیدا، لیکن وہاں یہ بات کہی ہے قرآن۔ تو یہ بات ہے کہ ہم ازواج کو اس وجہ سے معصومہ نہیں مانتے، لیکن اور الزامات جو ہیں ان سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن جو بات مجھے آپ کو سنانا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عالم اسلام میں دو فہرست ہیں۔ آیت تطہیر میں کون لوگ مراد ہیں، اس کی دو فہرست ہیں۔ ایک فہرست ہماری ہے، اس میں 14 معصومین ہیں، اور ایک فہرست تمام عالم اسلام کی ہے، اس کے اندر رسول کی بیویاں ہیں۔ ایک نام صرف ایسا ہے جو دونوں فہرستوں میں کامن ہے، اور وہ ہے جناب سیدہ کا نام۔ یعنی ہمارے پاس جو 14 معصومین کی فہرست ہے اس کے اندر جناب سیدہ کا نام ہے۔
اور ان کے بعد جو بیویوں کی ہے، بیویوں میں وہ رسول کی بیٹی جناب فاطمہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ آیت تطہیر میں فاطمہ بھی شامل ہیں، اس لیے کہ اگر رشتہ داروں سے اولاد ہی کاٹ دی گئی تو رشتے میں بچے گی کیا جان۔ غور کیجئے گا، لہذا اس کے اندر یہ دونوں فہرستوں میں صرف ایک نام کامن ہے، رسول اللہ تک کا نام کامن نہیں ہے، رسول اللہ تک کا نام کامن نہیں ہے، لیکن صرف ایک نام کامن ہے اور وہ ہے جناب سیدہ کا نام، جس کو اسلام کا ہر فرقہ بالاتفاق مانتا ہے کہ صاحب آیت تطہیر ہیں اور معصومہ ہیں۔ اب مجھے اس وقت بہت جلدی اس وقت کی مجلس میں آپ کو یہ سنا دینا ہے کہ تاریخ اسلام کا یہ عبرتناک سانحہ ہے کہ جس کو کوئی معصوم نہیں کہتا وہ اس سے گواہ مانگتا ہے کہ جس کو سب معصوم کہتا ہے۔ دیکھیے مسئلہ جو ہے عزیزان گرامی وہ ذرا سا غور طلب ہے، اور میں زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، لوگوں کی تھنکنگ اور سوچنے کا عنوان بدل گیا۔ آج جیسا زمانہ ہے اب وہ ڈھکے چھپے الفاظ یا ان کا سٹائر کسی پر کرے اس سے آدمی بگڑتا ہے اور دل آزاری ہوتی ہے۔ اگر ہم آپ پر طنز کریں، اردو میں اس کو انچھر بازی کہتے ہیں، ہاں تو وہ اچھا نہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے صاف کہوں کہ مجھے آپ سے بڑی شکایت ہے، کل میں نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا، کیا بات ہے؟ تو یہ بگڑنے کی بات نہیں ہے، یہ بگڑنے کی بات نہیں ہے۔ اس پر اگر آپ بگڑ گئے تو یہ غلط بات ہے۔ آپ وجہ بتائیے آپ نے کیوں جواب نہیں دیا، یا اپنی ناراضگی کی وجہ بتائیے کہ آپ نے پرسوں میرے لیے جو جملہ کہا تھا اس کی تکلیف تھی کہ یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ روس کی سازش ہے، یہ برطانیہ کی سازش ہے، یہ صہیونی سازش ہے، یہ RSS کی سازش ہے، یعنی یہ بے گناہ ہے۔ یہ عجیب ہو گیا، یہ اہل بیت کو معصوم نہ ماننے کی پھٹکار ہے۔ یہ بولے خود معصوم بنے، ہم سے مطلب نہیں۔ یہ کیا ہوا ان کا امریکہ نے کے شکار ہو گیا، یہ کیا ان کا برطانیہ کی سازش کا شکار ہو گیا، تو یہ کیا ہوا کہا صہیونی سازش کا شکار ہو گیا۔ تو شکاری ہوتے ہیں، آپ کبھی شکار کرتے نہیں۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا، اتنی ایج آ گئی، ہمیشہ ہم یہی سنتے آئے، اور پرانی تاریخ جو پڑھی اس میں بھی یہی پڑھا کہ مسلمان فلاں سازش کا شکار ہو گیا، مسلمان فلاں سازش کا شکار ہو گیا۔ یہ شکار ہو جاتا ہے، شکار کرتا نہیں ہے۔ کبھی نہ سنا آج تک، 10-20 ہزار برس کی تاریخ پڑھ ڈالی، لیکن یہ نہ ملا کسی کتاب میں کہ 2 ہرن چلے آ رہے تھے جنگل میں، ادھر سے ایک شیر ببر نکلا، جناب دونوں ہرنوں نے مل کے اس کو شکار کر لیا، تو آدھا بانٹ کے لے گئے۔ سمجھے آپ، یہ کبھی آج تک نہ ملا۔ ہر روز تاریخ میں یہ ہے کہ ہرن کو شیر نے مار دیا، ہرن کو شیر نے شکار کر لیا۔ تو شیر شکار کرتا ہے، ہرن جو ہے وہ ہمیشہ شکار ہوتا ہے۔ تو عالمی جنگل میں مسلمان وہ جانور ہے جو شکار ہونے کے لیے بنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ تو میں تو وہی مولوی والی بات کروں گا کہ شیر خدا کا دامن چھوڑنے کی پھٹکار۔ اگر اس مسئلے کو، جناب سیدہ والے مسئلے کو آدمی غور کرے تو دیکھیں پرانے زمانے میں جائیے تو کہتے ہیں بنی امیہ کی حرکت تھی،
تو یہ بنی عباس کی حرکت تھی، اور یہ وہ جو اثرات دوسرے ملکوں کے مسلمانوں پیدا ہو گئے تھے ان کی حرکت تھی، اور وہ ایرانی انفلوئنس تھا، وہ ٹرکش انفلوئنس تھا، یہ سب باتیں ہیں بعد کی. 100 برس بعد، 50 برس بعد، 150 برس بعد، 200 برس بعد، 1000 برس بعد. رسول اللہ کے 3 مہینے کے اندر نہ ٹرکش انفلوئنس تھا، نہ بنی امیہ کا انفلوئنس تھا، نہ امریکہ دریافت ہوا تھا، نہ برطین جاگا تھا، نہ اسرائیل وجود میں آیا تھا. جی کچھ بھی نہیں تھا رسول اللہ کے 3 مہینے کے اندر. سب صحابہ کرام تھے، سب رسول کے بیٹھنے والے تھے، سب پہلو نشین تھے. یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا امپارٹنٹ مسئلہ ہے. دیکھیے اس کو ہم لوگ جلدی میں پڑھ جاتے ہیں یا جذبات میں پڑھ جاتے ہیں. 2 باتیں ہوتی ہیں، یا جذبات غالب آ جاتے ہیں اور یا تیزی اور روانی کے ساتھ اس کو بیان کر جاتے ہیں. نہ جذبات کو غالب آنے دیجئے اور نہ زیادہ روانی اختیار کیجئے اس میں، بلکہ ایک قانونی حیثیت سے اس معاملے پر غور کیجئے کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی جو ٹکراؤ ہوا، یہ ٹکراؤ جو ہے یہ اسلام کو آج تک متاثر کر رہا ہے، اور جب تک اسلام رہے گا اس وقت تک متاثر کرتا رہے گا. سارے اختلافات، ساری کانٹروورسیز، ساری فرقہ بندی، سارے چکر جو ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد ان کے دوستوں اور ان کی اولاد میں اختلاف ہو گیا. رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد ان کے دوستوں اور ان کی اولاد میں اختلاف ہو گیا. اس میں 2 پارٹیاں بن گئیں. ایک پارٹی وہ تھی جس نے دوستوں کا ساتھ دیا، ایک پارٹی وہ تھی جس نے اولاد کا ساتھ دیا. فرمایا وہی پارٹیوں کی اور آف شوٹ جو بعد میں اور ٹکڑے ہوتے رہے اور فرقے بنتے رہے، لیکن بنیاد جو ہے وہ یہی ہے. یہاں سے 2 لائنیں چلی، دوستوں والی لائن الگ چلی اور اولاد والی لائن الگ چلی. اب وہ آج تک چل رہی ہے. اب اختلافات کی تعداد ہزاروں میں ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہر صدی میں نکلتی آئیں گی، کچھ 2-4 وہ تعداد بڑھتی جائے گی. پیچھے پلٹتے جائیے، تعداد گھٹتی جائے گی، فرقوں کی تعداد گھٹتی جائے گی، ہر چیز کی تعداد گھٹتی جائے گی، یہاں تک کہ رسول تک پہنچتے پہنچتے آمنے سامنے 2 رہ جائیں گے. رسول کی بیٹی، رسول کا دوست. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیے میں زندگی سے مجلس بھگتا ہوں، آپ کے یہاں تو میں آتا رہتا ہوں، ادھر 2 برس سے نہیں آیا ہوں، ورنہ ہفٹن میں آنا جانا تو پرانا ہے. تو آپ میرے انداز بیان سے تو سبھی حضرات واقعی میں کوئی چہرہ میرے لیے بھی اجنبی نہیں ہے، اور میں بھی شاید کسی کے لیے اجنبی نہ ہوں. تو زندگی سے مجلس بھگتا ہوں، میں کتابوں تو بھگتا نہیں. میں آپ سے زندگی کا ایک سوال کرتا ہوں. آپ جو ماشاءاللہ کما رہے ہیں امریکہ میں، اور جو کچھ بھی اللہ آپ کو اور ترقی دے اور ترقی دے، زیادہ زیادہ آپ کی حیثیت بڑھے، آپ نے مکان خریدے، ہم نے جائیدادیں خریدی، آپ نے کارخانہ بنایا، آپ نے فیکٹری کھولی، آپ نے کوئی کمپنی کھولی جس کی مختلف ملکوں میں برانچز ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا. آپ یہ بتائیے اللہ آپ کو 105 برس 150 برس زندہ رکھے، آپ کے بعد کس کو ملے؟ یہ جو آپ کر رہے ہیں سب کچھ، جب آپ نہ ہوں گے تو یہ پراپرٹی، یہ جائیدادیں، یہ زمین، یہ مکان، یہ باغ، یہ کس کو ملنا چاہیے؟ یہ آپ مجھے بتائیے، شرعاً، قانوناً، اخلاقاً، سماجی دستور کے مطابق، سوسائٹی کے دستور کے مطابق یہ پراپرٹی کس کو ملنا چاہیے جو آپ نے یہاں کی اور محنت کر کے اور رات و دن کر کے اور صبح شام جا کے بنائی؟
دشمن اہل بیت پہ لعنت. یہ کس کے پاس ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیں. آپ سب بتائیے فردن یہ کس کو ملنا چاہیے؟ اولاد کو ملنا چاہیے. تو یہ رسول اللہ کے معاملے میں الٹا حکم کیسے چلتے ہیں؟ یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت مسئلہ ہے. سمجھے آپ؟ تو ایک بات تو یہ ہے. اچھا دوسری بات عزیزان گرامی لگے پرانا معاملہ ہے چھوڑیے اور یہ کیجئے وہ کیجئے. اب کہاں تک اس میں پڑے رہیے گا. اس سے کانٹروورسی پیدا ہوتی ہے, اختلاف پیدا ہوتے ہیں, جھگڑا پیدا ہوتا ہے. جھگڑا والا کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا. فائل رکھا ہوا ہے, مثل رکھی ہوئی ہے, جس کا چاہے آپ دیکھ لو, پڑھ لو اور اسٹڈی کر لو. کہ کب تک پڑھے جائیے گا پھر تک کہ جب تک لوگ جناب سیدہ کی تائید نہ کر دیں. آپ تائید کرنے سے ملے گا کیا؟ اب کیا ملنے والا ہے؟ نہ چھیننے والے رہ گئے نہ حقدار رہ گئے. نہ جن سے چھینا گیا تھا وہی رہے آج دنیا میں, اور نہ جنہوں نے چھینا تھا وہ رہے. تو اب جب نہ وہ رہے نہ وہ رہے, کچھ نہ رہا, تو اب یہ خامخواہ کا جھگڑا رہ گیا. یہ کیا ہے؟ تو یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات جناب. آپ کی سمجھ میں نہ آتی ہوگی, بہت سے دنیا میں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے. اگر عدالت کچھ فیصلہ غلط کر دیتی ہے تو اس کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ پھر سے یہ مقدمہ چلے, پھر سے یہ کیس دائر کیا جائے, پھر سے اس معاملے میں انویسٹیگیشن ہو. اس لیے کہ ہمیں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جو دیا گیا تھا اس وقت یہ غلط دیا گیا تھا. جج جو تھا وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا. سمجھے آپ؟ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا جس نے فیصلہ دیا ہے. اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کرنے والے ہیں, اس کو ہم قبول نہیں کرنے والے ہیں. دوبارہ چلنا چاہیے کیس. اور یہ وہ ہے کیوں صاحب, جس نے فیصلہ دیا تھا وہ بھی مر گیا, جس کو فیصلہ سنایا گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. نہ یہ ہے نہ وہ ہے, نہ وہ زندہ ہو جائے گا نہ وہ زندہ ہو جائے گا. اس سے ایسا کھیل کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ کا فائدہ یہ ہے کہ جو تاریخ میں غلط ہوا وہ صحیح تو ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہی مطالبہ ہمارا بھی ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کے معاملے میں غلط فیصلہ دیا گیا, کیس دوبارہ چلے تاکہ یہ معلوم ہو کہ حق کس کا تھا اور صحیح کیا ہوتا. اور عزیزان گرامی یہ نہ کہیے کہ دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے. مہذب دنیا میں ایسا ہو چکا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ آپ میں سے بہت سے جانتے ہوں گے, کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ مہذب دنیا میں ایسا ہو چکا ہے. حضرت عیسیٰ سے 500 برس پہلے 500 years BC ایک اسکالر گزرا ہے, ایک دانشور گزرا ہے جس کا نام تھا سقراط. بہت بڑا اسکالر تھا, بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا دانشور تھا, حکیم تھا. اس کا نام تھا سقراط. سیکریٹری اس کو انگریزی میں. اس سے اس کے زمانے کے بادشاہ کا اختلاف ہو گیا. بادشاہ نے اس سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ایک غلط بات پر یس کرو. اس نے کہا میں نہیں کروں, یہ غلط ہے, جو تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے, میں اس پر یس نہیں کروں. تو اس نے کہا یعنی ہم کہہ رہے ہو تم کہہ رہے ہو غلط ہے. کہ وہاں آج سے 2500 برس پہلے شاہشاہیت کا وہ عروج, یعنی ہم کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہو غلط نہیں کرو. ان کا ہاں کہا کیجیے آپ, اب غلط بات کہہ رہے تو کیسے کہ تم صحیح. یہاں تک کہ صاحب بات بڑھ گئی, اور جب بات بڑھ گئی تو علم نے طاقت کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. سمجھے آپ؟ اور اس نے بلایا, زہر کا پیالہ رکھا سامنے, کہا دیکھو یہ زہر کا پیالہ, اس میں زہر گھلا ہوا ہے, یا میری بات پہ یس کرو یا یہ پی لو. پینا پڑا.
یہ ہاں کہو. انہوں نے کہا بھائی دیکھو تمہاری غلط بات کو ہاں کہنا میرے لیے مشکل ہے، یہ تو نہیں کہو. یہ زہر کا پیالہ پی لینا میرے لیے آسان ہے، یہ پی لوں گا، یہ پی لوں گا، اس میں کچھ مجھے پریشانی نہیں ہے. لیکن غلط بات کو صحیح کہہ دوں میں تمہارے دباؤ میں یہ نہیں کر پاؤں گا. یہ کہہ کے اس نے اٹھایا پیالہ اور پی گیا. زہر پی گیا تو مر گیا، زہر تو تھا ہی اس میں، ختم ہو گیا وہ پی گیا. لیکن جب بادشاہ نے اپنے ہاتھوں پلایا ہے تو بادشاہ سے پوچھے گا کون کس کو دوسرا پیالہ پینا ہے؟ دوسرا پیالہ کس کو اچھا لگتا ہے؟ پھر وہاں پہ جانے کھڑے ہو کے جھگڑا کرے گا. ختم ہو گیا، چلیے ختم ہو گیا. 2500 برس گزر گئے اس کو. 2500 برس کے بعد 1917 میں یہی 1917 میں یونان کی عدالت میں سقراط کے قاتل کے اوپر ایک کیس دائر کیا گیا. باقاعدہ مقدمہ ہوا، باقاعدہ جج بیٹھے، باقاعدہ وکیل کھڑے ہوئے، باقاعدہ جیسے زندہ مقدمے میں بحث ہوتی ہے ویسے بحث ہوئی پوری. سارے قانونی پروسیجر جو تھے وہ اڈاپٹ کیے گئے. اور اس کے بعد آخر میں وہ ججمنٹ کی جب منزل آئی تو جج نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. کیونکہ ایک اسکالر کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے، لہذا ہم اس کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. وہ عدالت قانون کا جو حساب کتاب ہوتا ہے، عدالت بھیج دیتی ہے اپنا فیصلہ پولیس کو، پولیس اس کو ایگزیکیوٹ کراتی ہے. تو عدالت نے فیصلہ بھیج دیا پولیس کو. اب پولیس کی ذمہ داری تھی اس کو ایگزیکیوٹ کرائے. پولیس نے اس پر فائنل رپورٹ لگائی کہ چونکہ قاتل جو ہے وہ آج سے 2500 برس پہلے مر چکا ہے، لہذا اس کے اوپر عمل درآمد ممکن اب اس وقت نہیں ہے، لہذا ایک کیس داخل دفتر کیا جاتا ہے. یہ کہہ کے انہوں نے اس کو داخل دفتر کر دیا. وہاں عدالت میں ان کی فائل وہ آج بھی موجود ہے. تو ہم نے کہا یہ کیا تماشا ہوا، یہ کیا کھیل کیا گیا، ڈرامہ ہوا. یہ ان کا ڈرامہ نہیں ہوا، چونکہ جس نے قتل کیا تھا ایک حکیم و فلسفی کو وہ بھی یونانی تھا اور ہم بھی یونانی ہیں، لہذا ہمارے دامن پر داغ لگا ہوا ہے کہ اس سالر کو مار ڈالا. لہذا ہم نے اس کے قاتل کو یہ ثابت نہیں کیا اس کو مار ڈالیں، بلکہ وہ ہیں جو قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. عزیزان گرامی یہی فلسفہ ہمارے محرم کا ہے کہ چونکہ حسین کے قاتل بھی مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان ہیں، لہذا ہر سال محرم منا کے یہ ثبوت دیتے ہیں کہ اب وہ سے مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے نواسے کو مار ڈالے، بلکہ وہ سے ہیں جو ان کی یاد مناتے ہیں. اور یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ معصوم عالم کے کیس کا پورا فائل موجود ہے. آج 1400 برس سے علماء اسلام کی مجرمانہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ اس منظر کو غور کیجیے. شہزادی نے جس طریقے سے اس مسئلے کو پیش کیا ہے صبح قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ جو ہے کلیئر ہے، بشرطے کہ آدمی سمجھنا چاہیے. اب رہ گیا کہ صاحب ہم سے کیا، ہم سے ہے تو نہیں. اگر معاملہ کوئی ایسا ہوتا کہ ہم سے مطلب نہ ہوتا چلو پھر بھی کسی حد تک یہ کہنا صحیح جب بھی نہیں تھا مگر چلو پھر بھی، لیکن ویسے تو ہم سے ہر وقت مطلب ہے. ابھی ہم سے کیا مطلب صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہی رات بھر سو کے اٹھے سویرے آنکھ کھلی تو پہلا یہ خیال آیا کہ نماز واجب ہے سویرے کی. ہمارے صبح ہر آدمی کو سویرے اٹھ کے پڑھنا چاہیے واجب. نماز بغیر وضو کے ہوتی نہیں، رات بھر سوئے ہیں. جیسے ہی وضو کرنے کھڑے ہوئے ویسے ہی مسئلہ درپیش ہو گیا. اہل بیت کے طریقے پر کریں کیا صاحب؟
وضو کر کے نکلے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے مسئلے پر یہ مسئلہ سامنے آیا اہل بیت کے طریقے کو پڑھیں گے صاحب کے طریقے رمضان کے مہینہ آیا روزہ کھولنے بیٹھے اہل بیت کے طریقے میں کھولیں کیا صاحب کے طریقے حج کا وقت آیا حج کرنے گئے اہل بیت کے طریقے سے کریں کیا صاحب کے طریقے تو عزیزان گرامی ہمارے بڑے بڑی عبادتوں میں نماز روزہ حج یہ سب معاملات میں تو یہ مسئلے درپیش ہیں اب کہتے ہم سے مطلب نہیں مطلب کیوں نہیں صبح سے شام تک مطلب ہے ہر معاملے میں مطلب ہے نکاح میں طلاق میں میراث میں تجارت میں غلام میں کون سا معاملہ ایسا ہے جس میں مطلب نہیں کہاں تک تو رہ جاؤں آپ کے سامنے ایک ہی بات تو اب آپ کو اختیار ہے چاہے ان کا ساتھ دیں گے کا ساتھ کھڑے ہیں دونوں عاملے یہ رسول کے دوست ہیں زندگی بھر کے یہ اچھا ایک بات اور سن لیجیے یہ سب باتیں زندگی کی ہیں آپ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے اور آپ کس سے سب سے زیادہ قریب ہیں کبھی آپ دیکھیے دو سلسلے ہیں جیسے وہ ٹرینیں چلتی ہیں اپ اینڈ ڈاؤن تو ادھر سے آئے گی ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جائے گی وہ اپ جو ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جائے گی وہ ڈاؤن ہے مثلا یہ معاملہ ہے تو آدمی کے ادھر سے اگر اب سلسلہ لے کے آئے گی تو آپ سے سب سے زیادہ قریب آپ کے والد ہیں نا اور اگر ڈاؤن میں چلیے تو آپ سے سب سے زیادہ قریب آپ کی اولاد ہے بقیہ جتنے رشتے بھی ہیں وہ سب بعد میں آئیں گے جتنے رشتے بھی ہیں وہ سب بعد میں آئیں گے سب روکا کوئی نہیں جائے گا لیکن سب سے زیادہ کلوز جو ہے اگر یوں دیکھیے گا تو باپ یوں دیکھیے گا تو اولاد تو اگر جناب سیدہ کے رشتے سے دیکھیے تو رسول سے سب سے زیادہ قریب جناب فاطمہ ہے اور اگر جناب فاطمہ رسول اللہ کے رشتے دیکھیے تو ان سے سب سے زیادہ قریب رسول اللہ ہے لیکن وہ ان کے باپ ہیں وہ ان کی بیٹی ہیں تو فاطمہ سے ملے ہوئے محمد ہیں محمد سے ملی اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہم کیا یہ سوچنے کو مجبور نہیں ہیں کہ جو رسول اپنی بیٹی کی اصلاح نفس نہ کر سکے وہ اصحاب کی اصلاح نفس کیا کرے آپ سوچئے تو صحیح غور تو کیجئے کہ مسئلہ کیا ہے اگر بیٹی نے غلط دعویٰ کیا تو ہم صحابہ کی عزت کہاں محفوظ رہ جائیں گے اس لیے کہ جب بیٹی غلطی کر رہی ہے تو اصحاب سے غلطی ہونے میں کیا دیر ہوتی ہے غور طلب بات تو یہ ہے تو جناب فاطمہ اپنے حق کا احتجاج کرنے آئی تھی اور عزیزان گرامی ایسا زبردست احتجاج کیا جو صبح قیامت تک یادگار رہے جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور رسول کی یہ دیوی جائیداد جو حکم خدا سے اللہ کے حکم سے رسول نے جناب سیدہ کو سن 8 ہجری میں دی تھی اس کو چھین لیا برسر اقتدار طبقے نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مقدمے میں کتنے فلاں ہیں یہ غور کیجیے گا ایک پراپرٹی جس کے قبضے میں ہوتی ہے برڈن آف پروف اس کے ذمہ ہے جو لینے آئے سمجھ میں آیا برڈن آف پروف اس کے ذمہ ہے جو لینے آئے مان لیجئے کہ یہ گھر ہے اور میں اس میں رہتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں تم غاصبانہ رہتے ہو غلط رہتے ہو نکلو یہاں سے یا ہم اس پر قبضہ کریں گے تو میرے اوپر نہیں ہے برڈن آف پروف میرا تو رہنا ہی پروف ہے برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے کہ آپ ثابت کیجئے کہ میں غلط رہ رہا ہوں اور مجھے یہاں سے نکالیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ کو گواہ نہیں مانگنا چاہیے تھا فاطمہ سے فاطمہ کا حق ہے گواہ مانگنے کی برڈن آف پروف خلیفہ بتا فاطمہ زہرا بنی سمجھے
دوسری بات یہ ہے کہ ان کو خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کیس میں دوسرا فلیگ جو ہے ٹیکنیکل وہ یہ ہے کہ جو صاحب مدعا علیہ ہیں، جن پر دعویٰ ہوا ہے، وہی جج ہیں اور وہی وکیل ہیں اور وہی گواہ ہیں۔ لہذا اس کے اندر جج جو ہے وہ امپارشل ہونا چاہیے۔ اور ہمارا تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کو اتھارٹی تھی جناب سیدہ سے گواہ مانگنے کی؟ اب آپ کہیں گے کیوں اسلام میں سب برابر ہیں؟ سب برابر نہیں ہے نا، کہیں پہ جا کے فرق بھی ہو جاتا ہے۔ اب سنیے برابری کا قصہ بھی سن لیجیے۔ میں نے ایک بات کہی آپ سے کہ ایسا ہے، آپ نے کہا تھا صاحب، آپ نے کہا تو مگر یہ کہ ہم ذرا معلوم کر لیں کہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میری بات کی صحت کے لیے یہ ہے کہ آپ فلاں تاریخ پڑھیے، اس نے لکھا ہوا جو میں نے کہا، کتاب میں نے لا کے رکھ دیا آپ کے سامنے، دیکھیے۔ ہم نے کہا ہاں اس تاریخ میں تو لکھا ہے مگر تاریخ میں صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے، ذرا میں تحقیق کر لوں۔ چلیے یہاں تک بھی گوارا ہے۔ میں نے کہا نہیں حدیث میں بھی ہے، میں نے حدیث کی کتاب اٹھا کے لا کے رکھ دی، میں نے کہا کہ حدیث میں یہی مضمون ہے، پڑھ لیجیے۔ کہا ہاں صاحب حدیث تو آپ نے دکھا دی مگر حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، قوی بھی ہوتی ہیں، ہر میل کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ ذرا ہم دیکھ لیں یہ کون سی حدیث ہے۔ میں نے کہا خالی حدیث ہی میں نہیں ہے، قرآن میں بھی یہ مضمون بیان ہوا۔ یہ کہا کہ میں نے آیت رکھ دی، یہ دیکھیے یہ آیت پڑھی ہے۔ اب آپ نے کہا ذرا ہم دیکھ لیں کہ یہ آیت درست ہے کہ صحیح ہے کہ اب آپ گڑبڑ ہوگی آپ کا، لیکن جہاں آپ نے قرآن کے معاملے میں بات کہی وہیں آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ وہاں تک تو چلو ٹھیک ہے کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، قوی بھی ہوتی ہے، کمزور بھی ہوتی ہے، لیکن قرآن میں صحیح غلط کمزور حدیث اور ضعیف اور اس کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ جناب سیدہ سے گواہ مانگنے کا مسئلہ اور ہے اور عام مسلمانوں سے گواہ مانگنے کا مسئلہ اور ہے۔ اس لیے کہ جناب سیدہ سے گواہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آیہ تطہیر سے گواہ مانگے جا، آیہ تطہیر سے گواہ مانگے جا رہا ہے۔ کیا آیہ تطہیر صحیح ہے کہ نہیں؟ اور آپ یقین مانیے کہ یہ مسئلہ وہ ہے جس سے پورا اسلام کو لیپس ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر جناب سیدہ نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو آیہ تطہیر نے جھوٹا اعلان کیا ہے، اگر آیہ تطہیر نے جھوٹا اعلان کیا ہے تو قرآن میں جھوٹ پکڑا گیا ہے، اور اگر قرآن جھوٹا ہے تو اسلام جھوٹا ہے، تو عمارت بیٹھ جائے گی۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیوی گواہ ہیں آپ پاس کہ آپ کے باپ آپ کو دے گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی صداقت پر خلیفہ کو اعتبار نہیں ہوا، ایکسپوز ہو گئے، اب ضرورت نہیں تھے بات کرنے۔ تو ان کے جواب دے میں منزل تک پہنچانا چاہتی ہوں، یہاں تک پہنچا دیا گیا۔ کہاں ہے سب سے پہلے مولا علی نے گواہی دی، پھر امام حسن نے گواہی دی، پھر امام حسین نے گواہی دی، پھر ام ایمن نے گواہی دی۔ بیوی نے کہا بس جیل لو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیس خارج کرتے ہیں، یہ کہ علی کی گواہی کو ہم نہیں مانتے، جو میاں کو ملا وہ بیوی کو ملا، جو بیوی کو ملا وہ ملا میاں کو ملا۔ حسنین کی گواہی کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ ایک تو دونوں بچے ہیں، دوسرے جو ماں کو ملا وہ اولاد کو ملا، جو اولاد کو ملا وہ ماں کو ملا۔
وہ بھی نہیں مانتے. ام ایمن گواہی مانتے ہیں مگر یہ ایک عورت ہے، نصاب شہادت پورا نہیں ہوا، زیادہ کیس ہم خارج کرتے ہیں. میں کہوں گا بی بی اس مصیبت میں پڑی کیوں آپ؟ سلمان و ابو ذر کو کھڑا کر دیتی گواہی میں، بات ہی ختم ہو جاتی. اس کے لیے جواب دیں کہ دیتے تو یہ جب بھی نہ فدر، دیتے تو جب بھی نہ، چاہے سلمان آتے، چاہے ابو ذر آتے، چاہے مرداد آتے، کوئی آتے، لیکن ان کا کوئی چارٹ فریم نہ ہوتا جو اب ہو گیا. یہ کہ میں ان کو گواہی میں لائی جو ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آئے، ایک دفعہ رسول خدا. اب اگر غلط ہے تو پھر دونوں اور عزیزان گرامی اس کے اندر ایک نقطہ اور بڑے غلط، اس کی طرح مسلمان متوجہ ہی نہیں ہوا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے گواہی دی اور دربار میں رد کی. اس کا مطلب جو علی کہہ رہے ہیں دربار کے خیال میں وہ سچ نہیں ہے، جبھی تو رد کر دیا. اگر صحیح سمجھتا تو دے دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دربار میں علی ناقابل اعتبار ہے. یہ ٹھیک ہے بھائی، یہ خلیفہ ہیں، وہ تو عام آدمی ہیں. بعد میں گڑبڑی ہوئی کہ مسلمانوں نے علی کو بھی خلیفہ چن لیا. اب سوال یہ، ایک خلیفہ گواہی دے رہا ہے، ایک خلیفہ گواہی رد کر رہا ہے. یہ خلیفہ صحیح ہے کہ وہ خلیفہ صحیح ہے؟ ایک ہی خلافت کے لائق رہ جاتا ہے. اور تیسری مصیبت بھی اور ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کے دن آدم بہت فریاد کرتے ہوئے آئیں گے روتے ہوئے کہ پالنے والے عدالت تیری سنتے تھے کہاں گئی؟ ہم نے تو وہ گیہوں کھایا تھا جو ہم کو حرام نہیں تھا، جنت سے باہر کر دیے گئے، اور یہاں رسول کے سنوں نوازوں نے ایسی پراپرٹی کا دعویٰ کیا جس کو ان کا حق ہی نہیں تھا، جنت کے جوانوں کے سردار بنائے گئے. اور عزیزان گرامی جب یہ منزل یہاں تک آئی تو جناب سیدہ نے فوراً دوسرا دعویٰ، اور دوسرا دعویٰ اپنے باپ کی میراث کر دیا کہ میرے باپ کی میراث کرو. تو خلیفہ نے کہا کہ ابھی بھی ہم آپ کے باپ کی میراث آپ کو نہیں دیتے، ہم نہیں دیں. فوراً جناب سیدہ نے کہا تم مر جاؤ گے تو میراث کون پائے گا؟ وہیں پر تم مر جاؤ گے تو میراث کون پائے گا؟ اللہ ہری ہٹائی، کہا میری اولاد، کہا میری اولاد. تو کہا پھر یہ کیسے تمہاری اولاد پائے اور رسول کی اولاد نہ پائے؟ کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ کہ ہم نے اپنے آپ کے باپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم کرو انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں، نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا ویسے ہی جناب سیدہ نے کہا سبحان اللہ، کتنے جلدی تم نے میرے باپ پر اتہام باندھا ہے. کیا میرا باپ خلاف قرآن کہے گا؟ قرآن میں ہے کہ وارثہ سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. سلیمان بھی نبی تھے، داؤد بھی نبی تھے، کیسے ہوئے وارث؟ قرآن میں دوسری جگہ جناب زکریا کی دعا نظم ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، پالنے والے مجھے اولاد جو میری وارث اور آل یعقوب. تو کہا جناب یحییٰ بھی نبی تھے اور جناب زکریا بھی نبی تھے، کیسے ہوئے وارث؟ تو ان کا بیوی اب جیسے بھی ہوں ہم نے تو یہی سنا. اب سمجھ میں آیا کہ اس معصوموں کی بھیڑ میں ام ایمن کیوں گئی نہیں، ورنہ ام ایمن کی ساتھ ہمارے سر کا جو تاج ہے وہ رسول اللہ کی کنیز تھی، اللہ کے والد کی کنیز تھی، یہ سب کچھ تھا اور اسی گھر سے وابستہ رہی زندگی بھر، لیکن اس بھیڑ میں نہیں سٹ ہو رہی. جہاں معصومہ تھیں، جہاں مولا علی تھے، جہاں امام حسن تھے، جہاں امام حسین تھے، وہاں ام ایمن کا وجود کھل رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کیوں لے رہے ہیں.
اس لیے کہ حدیث میں دو جست ہے، نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ وارث ہوتے ہیں کہ ثبوت میں زندہ ام ایمن گئی تھی، دیکھو میرے باپ ان کے وارث ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث تو قیامت کے دن دے گی کہ ہم کرو انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ اصلی مزہ اس کا قیامت میں آئے گا، ابھی نہیں آ سکتا۔ جب قیامت کے دن امت آئے گی رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ جنت دلائیے، یا رسول اللہ جنت دلائیے، وہ کہا کہ قرآن کھول کے دیکھ لو، اس میں لکھا ہے کہ یہ جنت وراثت سے ملے گی، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت کو ہم وارث بنائیں گے ان کو جو ہم سے ڈرتے ہوں گے۔ جنت بٹ رہی ہے وراثت میں، ہم کرو انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے جاؤ ہم نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے۔ اور یہیں سے ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ جو چھوڑ کے گئے تھے کہ میں قرآن و اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو جدھر اہل بیت کھڑے ہیں ادھر ہی قرآن کی، اور جدھر قرآن ہے ادھر ہی اہل بیت۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ کا مسئلہ آج تک تاریخ کے اندر موجود ہے، تو جس کا دل چاہے اس کو پڑھ لے اور جس کا دل چاہے اس کو اسٹڈی کرے، اور اس کے ذریعے سے اگر آدمی کو ہدایت کا راستہ معلوم کرنا چاہے تو معلوم کرے۔ وقت تمام ہوا، بات انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی۔ آج تو صرف مجھے اتنا عرض کر دینا ہے آپ کی خدمت میں کہ ہم نے سب کچھ دیکھ کے رسول کی بیٹی کا راستہ اختیار کیا، اس لیے کہ جو لوگ آئے تفسیر میں گئے چادر تفسیر کے نیچے، اور جو مباہلے میں گئے دین اسلام کی سچائی ثابت کرنے، اگر وہی لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں تو صحابیت کا طلسم ہمارے اوپر کیا ہے؟ رسول کی بیٹی روتی ہوئی، باپ کے بعد ایک دن بھی آنکھ کا آنسو نہیں تھا، صبح سے شام تک گریہ فرماتی تھی، اپنے پدر بزرگوار کو یاد کر کے روتی تھی، کبھی محراب کو دیکھ کے روئیں کہ اس محراب میں نماز پڑھانے والا کہاں چلا گیا، کبھی ممبر کو دیکھ کے روئیں کہ اس ممبر پہ خطبہ پڑھنے والا کہاں چلا گیا، کبھی بچوں کو کلیجے سے لگایا اور پیار کیا، کہا بچوں تمہارا وہ چاہنے والا نانا کہاں چلا گیا کہ تمہیں کلیجے سے لگاتا تھا۔ روایت بتاتی ہے ایک دن مولا علی سے کہا کہ یا علی میں نے کبھی آپ سے کوئی فرمائش نہیں۔ علی سر جھکا کے بیٹھ گئے، کہا بے شک بنت رسول آپ صحیح کہتی ہیں، آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ کہا یا علی اس لیے کہ میرے بابا نے مجھے منع کر دیا کہ علی سے فرمائش نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ اس کا پورا کرنا علی کے لیے کوئی دشوار ہو تو علی کو تکلیف پہنچے گی، تم علی کی تکلیف کا سبب نہ بننا، اس لیے میں نے آج تک کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، مگر آج مجھے یقین ہے کہ جو فرمائش کروں گی اس کا پورا کرنا آپ کے اختیار میں ہے، اس لیے فرمائش کر رہی ہوں، اگر شک ہوتا کہ اختیار میں ہے کہ نہیں تو آج بھی نہ فرمائش کرتی۔ تو کہا بنت رسول بیان فرمائیے، کہا کہ وہ میرے بابا کا پیرہن جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا وہ آپ نے مجھ سے پوشیدہ کر کے کہیں رکھ دیا ہے، میں اس پیرہن کی زیارت کرنا چاہتی ہوں جو میرے آخر وقت میں میرے بابا ذیب تن کیے ہوئے تھے۔ مولا علی کیا کرتے، بیوی کی آخری فرمائش تھی اور پہلی فرمائش بھی، خاموشی سے اٹھے، وہ پیرہن جہاں رکھوایا تھا وہاں سے لا کے جناب سیدہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بیوی نے پیرہن کو ہاتھوں پر لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، باپ کے جسم کی خوشبو محسوس کی اور رونا شروع کیا، گریہ و زاری شروع کی۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا شہزادی غلاموں کی جانیں نثار ہو جائیں، پیرہن کا خون کے دھبے تو نہ تھے،
پیرہن تلواروں سے ٹکڑے تو نہ تھا، پیرہن تیروں سے چھلنی تو نہ تھا، پیرہن جگہ جگہ سے بوسیدہ تو نہ تھا۔ اے بیوی کربلا میں آ کے خبر لیجئے، ننھی سکینہ اپنے باپ کے لاشے دے لیتی ہے، فریاد کر رہی ہیں بابا ظالموں نے تماچے لگائے، بابا جو گوشوارے آپ نے بنائے دے دیجئے، اے بابا رات تو کس کس سے